أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بصیرت القرآن میں. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 1099 1099 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم سورۃ البروج کی پہلی 7 آیات کا مطالعہ کریں گے. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. ناظرین کرام آپ کے علم میں ہے کہ جب ایک سورت کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر پچھلی سورت اور جس سورت کا آغاز کرتے ان کے مضامین کا تجزیہ اور سورت کا باہمی ربط بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق اور یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت اور طویل حدیث کا آخری جملہ ہے. بڑی پیاری ترغیب آ رہی ہے. جو قرآن کی دعوت کے کام میں لگ جائے اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو جو قرآن کریم کی دعوت کے کام میں لگ جائے اس کو تو ہدایت پکی مل جائے گی. اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام جس سے قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی قرآن حکیم کی طرف بلایا اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والوں میں شامل فرمائے تاکہ ہمارے لیے ہدایت پر مزید ہدایت کا اہتمام ہو. یہ جملہ نوٹ کیجئے گا ہدایت پر مزید ہدایت. ہاں ایک دفعہ ہدایت مل جانے والا معاملہ نہیں ہے. مرتے دم تک ہدایت کی ضرورت ہے. جنت میں داخلے تک ہدایت کی ضرورت ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ انشقاق کا مطالعہ مکمل کیا. اس کا مرکزی مضمون اور آیات کا تجزیہ مضامین کا ایک ایٹ گلانس جائزہ لینے کے اعتبار سے سورہ انشقاق کا مرکزی مضمون تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا بیان. سب پیش ہوں گے اور نام اعمال بھی دیے جائیں گے دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں. اس کا ذکر بھی آیا تھا اور پھر انجام کا ذکر بھی آیا تھا نیک اور برے لوگوں کا. آیات کا تجزیہ کرتے سورہ انشقاق کے تعلق سے پہلی 5 آیات قیامت کی نشانیوں کا ذکر اور حدیث کا ذکر بھی بار بار ہوا. جو اپنی نگاہوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے سورہ انشقاق اور اس سے پہلے انفطار اور اس سے پہلے تکویر ان صورتوں کا مطالعہ کر لیں. اگلی آیات 6 تا 19 اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اس کا ذکر تھا سورہ انشقاق میں. اور پھر آیات 20 تا 25 کفار کے لیے وعید اور اہل ایمان کے لیے نوید. نوید کا مطلب خوشخبری. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد اگلی سورت ہم شروع کر رہے ہیں آج سورۃ البروج. البتہ اس سے پہلے سورہ انشقاق اور سورہ بروج کا باہمی ربط. تو ربط سورت کو سمجھ رہے ہیں. ربط سورت کے والے سے پہلا نقطہ ہے سورۃ الانشقاق میں اہل باطل کے لیے وعید اور اہل ایمان کے لیے بشارت کا بیان تھا. بالکل آخر میں یہ موضوعات ہمارے سامنے آئے تھے. سورۃ البروج میں بھی اہل حق کی تحسین اور اہل باطل کی مذمت کی گئی ہے. اہل باطل کے تعلق سے واقعے کا ذکر آئے گا اور اس طرح کے باطل پرستوں کی تباہی کا ذکر بھی آئے گا. تو سورہ بروج میں اہل حق کی تحسین کا ذکر ہے تعریف کی گئی ہے اور اہل باطل کی مذمت کو بھی بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ البروج کی طرف. اس کا آغاز کر رہے اس کا مرکزی مضمون اور آیات کا تجزیہ.
سورہ بروج کا مرکزی مضمون ہے اہل حق کی تحسین اور اہل باطل کی مذمت. یہ نقطہ بھی تھوڑی دیر پہلے ابھی جسٹ 1 منٹ پہلے ربط سورت میں بیان ہوا، وہ اس کا مرکزی مضمون سینٹرل تھیم ہے. اس کے بعد آیات کا تجزیہ کرتے ہیں. پہلی 11 آیات 1 تا 11 سورہ بروج، ظالموں کی مذمت، مظلوموں کی تحسین. وہ ظالم کے جنہوں نے ایمان والوں کو آگ کے خندقوں میں ڈالا، اللہ اکبر، اور مشاہدہ کرتے رہے کہ کیسے ان کو ہم جلا رہے ہیں، استغفر اللہ. ایسے ظالموں کی مذمت ہے. اور وہ ایمان والے جنہوں نے آگ میں کود جانا گوارا کیا، کلمہ حق کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، ان کی تحسین کی گئی ہے. اگلا بیان ہے آیات کے تجزیے کے ذیل میں سورہ بروج کے تعلق سے آیات 12 تا 22. اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلال کا بیان، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کا بیان. آگے انشاءاللہ جب مطالعہ کریں گے تو تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی. الحمدللہ دونوں صورتوں کا ایک تجزیہ آیات کے اور مضامین کے اعتبار سے اور ربط صورت کا بیان مکمل ہوا. اب آئیے آج کا درس باقاعدہ شروع کرتے ہیں. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ البروج کی پہلی 7 آیات کا. تلاوت آپ سماعت فرما چکے ہیں. آئیے سورہ بروج کی پہلی 7 آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. قسم ہے بڑے بڑے ستاروں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوا جائے. ہلاک کر دیے گئے خندقیں کھودنے والے جن میں بہت ایندھن والی آگ تھی، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اہل ایمان پر جو سختیاں کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. یہ سورہ بروج کی پہلی 7 آیات کا ترجمہ ہوا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ربط آیات کی طرف. پہلے کیا تھا؟ ربط سورت. اب کیا ہے؟ ربط آیات. ماشاءاللہ. اس حوالے سے پہلا نقطہ، سورۃ الانشقاق کے اختتام پر اہل ایمان کے لیے عظیم اجر کی بشارت تھی. ایسا اجر جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. سورۃ البروج کے آغاز میں اہل ایمان پر ظلم کرنے والے جابروں کا بیان ہے، اور ان جابروں کا انجام کیا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جو بعد تفصیل تشریح میں پیش کرتے ہیں ان کا خاکہ یا آؤٹ لائن. تعارف کے حوالے سے آج بھی 3 باتیں. پہلی بات، ستاروں بھرے آسمان اور روز قیامت کی قسم کا بیان. پچھلے نشست میں آپ نے سوال کیا تھا نا قسموں کے بارے میں، لیجئے پھر قسموں کا بیان آ گئے، اور آخری پارے میں کئی مرتبہ ذکر ہوئی ہیں قسمیں. ٹھیک ہے. اگلا نقطہ تعارف کے دل میں ہے، خندق کھودنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. تشریح آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. اور آخری نقطہ تعارف کے دل میں ہے، خندق والے آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور آگ کے کنارے بیٹھ کر وہ نظارہ کر رہے تھے کہ کس طرح ایمان والوں کو آگ میں جلایا جا رہا. استغفر اللہ. اس پر بھی آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف، یعنی ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک جو ہمارے زیر گفتگو آتا ہے اس کو ہم آیات کے تجزیے میں بیان کر دیں. سورۃ البروج کی آیات 1 تا 7 کا تجزیہ. سب سے پہلے آیت نمبر 1، ستاروں بھرے آسمان کی قسم. آیت نمبر 2، روز قیامت کی قسم. آیت نمبر 3، حاضر ہونے والے اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس کی قسم. یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے، حاضر ہونے والے اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس کی قسم. تشریح کریں گے آگے چل کر انشاءاللہ. اگلا نقطہ آیت نمبر 4 کے حوالے سے، خندق کھودنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی کی وعید. جو جلانے کے لیے ایمان والوں کو خندق کفار کھود رہے تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے لیے وعید. آیت نمبر 5، خندق میں ایندھن والی آگ تھی. اللہ اکبر. اور آیت نمبر 6 تا 7، کافر اہل ایمان کو جھلستے ہوئے دیکھ رہے تھے. استغفر اللہ. یہ بڑا درد انگیز قسم کا منظر ہوگا. اللہ اکبر. جب یہ کفار ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے. تشریح آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں آیا چاہتی ہے. الحمدللہ. ناظرین کرام، آج کے زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا. اب وقت آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ بروج کی پہلی آیت سے. قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. اس آیت کا ترجمہ، قسم ہے بڑے بڑے ستاروں والے آسمان کی. یہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے. تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، قدرت کی نشانیوں کو بطور گواہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ ہے اس آیت کی تشریح کا پہلا نقطہ. اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں اس کائنات میں ہیں ان کو بطور گواہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے. اب گواہ سے کیا مراد ہے؟ آگے مضمون یہ آ رہا ہے کہ کل طاقت و قدرت کون رکھتا ہے؟ اللہ. اللہ ظالموں کو عذاب دینے پر پوری طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نوازنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے پوری کائنات میں ہیں. کائنات کے اندر قدرت کے یہ پھیلے ہوئے نظارے اور نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے چلانے والا کل اختیار رکھتا ہے. کلیئرٹی ہو گئی. اس نقطے سے ایک اور جواب،
پچھلی نشست میں آپ نے سوال کیا تھا نا قسموں کے تعلق سے، تو ایک اور نقطہ، اللہ تعالیٰ، ہم تو قسم کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، اگر قسم اٹھانا پڑ جائے، قسم بیان کرنی پڑ جائے، اٹھانا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب قسمیں بیان فرماتا ہے تو مخلوقات کی قسم بیان فرماتا ہے اور ان کو گواہ بھی بناتا ہے۔ اب یہاں پر گواہ سے مراد کیا ہے کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان کو بنانے والا اس آسمان کی قسم بیان فرما کر آسمان کو گواہ بنا رہا ہے کہ آسمان گواہی دیتا ہے کہ ایک طاقتور ہستی ہے جس نے اس کو بنایا اور چلا رہا ہے۔ وہی طاقتور ہستی جو کافروں سے نمٹنے اور ان کو عذاب دینے کو تیار اور اس کے لیے طاقت رکھتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو اپنے فرما برداروں کو نوازنے کی بھی پوری طاقت رکھتا ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے بیٹا؟ جی چلیے الحمدللہ۔ جی ناظرین کرام، اس آیت میں ایک اور نقطہ ہے، بروج، برج کی جمع ہے اور مراد آسمان کی منزلیں یا آسمان کی ستارے ہیں۔ بروج، برج کی جمع ہے، والسماء ذات البروج جیسے کہ الفاظ یہاں پر آئے نا، تو برج کی جمع ہے بروج، اور مراد آسمان کی منزلیں یا آسمان کے ستارے۔ منزلوں سے مراد فرشتوں کا آنا جانا بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ستاروں کی اپنی بھی آربٹ ہوں گے، موومنٹ ہوتی ہے جس کے اندر مدار کے اندر، وہ منزلیں بھی مراد ہیں یا آسمان کے ستارے بھی مراد لیے گئے ہیں۔ اگلا نقطہ، ستاروں والے آسمان کی قسم، یہ ہے جو قسم اللہ تعالیٰ نے اس بیان پر، اس مقام پر بیان فرمائی۔ کس بات پر قسم بیان کی جا رہی ہے وہ بات آگے بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے سورۃ البروج کی آیت نمبر 2، ارشاد ہوا وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اس آیت کا ترجمہ اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ۔ تشریح میں ایک ہی مختصر نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ روز قیامت کی قسم، یہ دوسری قسم کا بیان۔ پہلی قسم کس بارے میں تھی؟ آسمان کے اوپر ستارے، ان کے بارے میں۔ اب دوسری قسم قیامت کے دن کے بارے میں۔ اگلی آیت ہے سورہ بروج کی آیت نمبر 3، ارشاد ہوا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اس کا ترجمہ اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ یہ آیت نمبر 3 ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں بیان فرمائی، حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ یہ تو ہم نے ترجمہ کیا، تشریح میں بہت ساری آراء ہیں۔ کیا ہیں؟ آراء مفسرین کی، تو ہم 3 آراء آپ کے سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی رائے، آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شاہد مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن یعنی 9 ذی الحجہ ہے۔ یہ ایک رائے ہے مفسرین کی، شاہد جمعے کا دن ہر 6 دن بعد آتا ہے، صحیح، جو حاضر ہوتا ہے، اور مشہود کہا گیا عرفے کے دن کو، وہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اور عرفات پہنچنا پڑتا ہے لوگوں کو، عرفات میں وہ حج کا جو خطبہ ہوتا ہے۔ تو شاہد جمعے کا دن ہر 6 دن بعد حاضر ہوتا ہے، اور مشہود جہاں حاضر ہونا پڑتا ہے وہ عرفے کا دن مراد دیا گیا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ۔ یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسی کے تسلسل میں۔ ایک رائے ہے کہ مراد انسان اور روز قیامت ہے۔ یہ بات بھی مفسرین نے بیان فرمائی۔ کس نے حاضر ہونا ہے؟ حضرت انسان نے۔ جی بالکل۔ کہاں؟ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر میں، مگر کب؟ جب قیامت کا دن ہوگا۔ یہ بھی ایک رائے بیان کی گئی، اور مضامین کے اعتبار سے یہ رائے بھی بہت اہم معلوم ہوتی ہے جو سورت کے مضامین ہیں۔ تیسری رائے بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک اور رائے ہے کہ مراد گواہ اور وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں گواہی دی جائے گی۔ شاہد گواہی دینے والا، اور وہ لوگ جن کے بارے میں گواہی دی جائے گی۔ تو انبیاء بھی گواہی دیں گے اپنی قوموں کے بارے میں، ہر رسول گواہی دیں گے اپنی قوم کے بارے میں، اور دیگر لوگ بھی دیگر امور کے اعتبار سے گواہی دیں گے۔ تو گواہی دینے والا اور جس کے بارے میں گواہی دی جائے، یہ مراد بھی لی گئی ہے۔ تو یہ تمام آراء مفسرین نے بیان فرمائی، سب اپنی اپنی جگہ قیمتی اور اہم ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البروج کی آیت نمبر 4، ارشاد ہوا اس مقام پر قتل اصحاب الاخدود، اس آیت کا مفہوم و ترجمہ ہلاک کر دیے گئے خندقیں کھودنے والے۔ یہ آیت نمبر 4 کا مفہوم اور ترجمہ ہوا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، خندقیں کھودنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ پہلی بات تو بتا دی گئی ہے کہ جو خندقیں کھودنے والے تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے لیے بربادی ہے، یہ ان کے لیے وعید اور ڈراوا بیان کر دیا گیا۔ اگلا نقطہ، عبرت کے لیے کفار مکہ کی توجہ خندق والوں کی طرف دلائی جا رہی ہے۔ کس کی عبرت کے لیے؟ کفار مکہ کی۔ کفار مکہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت کو رد کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے کفار مکہ، ان کے سردار وغیرہ۔ ان کافروں کو اور ظالموں کو عبرت دلائی جا رہی ہے
خندقوں والے واقعے کے ذریعے سے کہ وہاں دیکھو کیا ہوا، تم بھی حرکت کرو گے تو تمہارا انجام بھی برا ہوگا۔ کلیئر ہے بیٹا؟ اگلا نقطہ کہ خندق والے بھی ان کی طرح اہل ایمان کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ مکے والے، مکے کے سردار، مکے کے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیارے صحابہ کرام کو برداشت نہیں کر رہے تھے، وہ تو معاذ اللہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے جیسے تم ظالم بنے ہو، کبھی خندقوں والے بھی تھے کہ جو ایمان والوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور کس حد تک گئے کہ انہوں نے خندقیں ان میں آگ جلا کر ایمان والوں کو شہید تک کیا ہے، لیکن ان خندقوں وادلوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ بیان فرما کر عبرت دلا رہا ہے مکے والوں کو۔ کلیئر ہو رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی بات بیٹا؟ جی ناظرین کرام، امید ہے آپ کو بھی کلیئرٹی ہوگی۔ اگلا نقطہ، مفسرین نے اس حوالے سے ایک سے زائد واقعات نقل کیے ہیں۔ جب آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو ایک صاحب کرامت نوجوان لڑکے کا بھی واقعہ صحیح مسلم شریف کی روایت سے ملے گا، بڑا طویل واقعہ ہے، اور صاحب کرامت تھا، اور اس کی کرامات کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے تھے، اور وقت کا بادشاہ اس کی جان کے درپے ہوا، مگر وہ قتل ہو ہی نہیں پا رہا تھا، شہید ہو ہی نہیں پا رہا تھا، تو اس کی کرامات کو دیکھ کر ایمان والے لوگ ایمان لے آئے، اور پھر وہ ظالم بادشاہ نے اس لوگوں کو ڈالنا چاہا خندقوں میں، تو وہ خندقوں میں کودنے کو تیار ہو گئے، مگر ایمان سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی مفسرین نے واقعات لکھے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا، کیونکہ دنیا میں ظالموں اور جابروں کی طرف سے حق والوں پر ظلم و ستم کا معاملہ کرنا ایک دفعہ تو نہیں ہوا نا، تو یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے صحیح مسلم شریف کی روایت میں۔ اور بھی ایسے مواقع آئے جب توحید پر کاربند لوگ، حق پر کاربند لوگ، ایمان والے لوگوں پر وقت کے ظالم بادشاہ نے یا ظالموں نے جبر کیا اور ان کو خندقوں میں خندقوں میں ڈال کر شہید کرنا چاہا۔ ان لوگوں نے شہید ہونا گوارا کیا، حق کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، لیکن اللہ بتاتا ہے کہ ایسے ظالم بھی بچیں گے نہیں، اللہ کی پکڑ میں اور عذاب میں یہ ظالم مبتلا کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج بھی آپ دنیا میں دیکھیے مسلمانوں کے چند ممالک کے اندر ظالموں اور جابروں نے کیسے کیسے بوم برسائے ہیں، کیسی کیسی میزائل ٹیکنالوجی کو استعمال کیا، کس طرح ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو یہ واقعہ ہر دور کے لوگوں کے لیے جو ہے بہت بڑا سبق آموزی کا باعث ہے، ظالم و جابروں کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی۔ وہ جو نوجوان لڑکے کا ذکر کیا صاحب کرامت تھا، تو اس کو دیکھ کر لوگ ایمان لا کودنے لگے۔ ایک عورت، اس کی گود میں بچہ تھا، سبحان اللہ، وہ عورت کچھ پسو پیش کر رہی تھی کہ خندق میں نہ کودے، اس کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی، بچے نے کہا کہ ماں اللہ پر بھروسہ کر کے کود جا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا آسانی سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، کود جا ماں تو جو ہے آگ کے اندر، کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ لیکن ایمان کیا دولت ہے کہ بندے کو جان دینے کے لیے تیار کر دیتی ہے، لیکن ایمان وہ دولت ہے کہ جو بندے کو حق سے پیچھے ہونے پھر نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت ہے سورہ بروج کی آیت نمبر 5، ارشاد ہوا النار ذات الوقود۔ اس آیت کا ترجمہ جن میں بہت ایندھن والی آگ تھی۔ اب وہ اصحاب اخدود کا واقعہ چل رہا ہے، ظالم و جابروں نے خندقیں تیار کی تھی ایمان والوں کو سزا دینے کے لیے معاذ اللہ، جلانے کے لیے معاذ اللہ، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تشریح کے بارے سے ایک ہی نقطہ، ان خندقوں میں ایندھن والی آگ تھی جو اہل ایمان کو جلانے کے لیے دہکائی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت ہے سورہ بروج کی آیت نمبر 6، اذ ہم علیہا قعود۔ اس آیت کا ترجمہ جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آیت نمبر 6 کا مفہوم ترجمہ، تشریح میں ایک ہی مختصر نقطہ، خندق والے آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، آگ روشن کرائی انہوں نے، اور خندق میں آگ جل رہی ہے، ایمان والوں کو ڈالا جا رہا ہے، اور یہ باہر بیٹھ کے ظالم و جابر نظارے کر رہے تھے معاذ اللہ۔ اگلی اور آخری آیت آج کے متعلق اعتبار سے سورہ بروج کی آیت نمبر 7، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ اس آیت کا ترجمہ، اور وہ اہل ایمان پر جو سختیاں کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہوا، تشریح میں سادہ سے ایک نقطہ، اور وہ اہل ایمان کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں سے دیکھ تو رہے تھے، لیکن یہ کہ اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا، اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہ ظالم بھی اللہ کی پکڑ سے بچتے نہیں ہیں، اور ایک بعض مفسرین نے لکھا کہ دنیا میں بھی ان لوگوں پر عذاب آیا تھا۔ ادھر آگ جلا رکھی تھی، ایمان والے تو اللہ پر توکل کر کے آگ میں جا رہے تھے، اسی آگ سے شعلے اٹھے ہیں، اور یہ ظالم و جابر بھی
مٹا دیے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. مزید اس کا ذکر اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہو مکمل. وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ساتھی کی جانب اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ان سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا پہلا سوال آپ کا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایمان والوں نے آگ میں جانا بہتر سمجھا لیکن حق سے نہ ہٹے، تو اس کے لیے اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ بہت پیارا سوال. ماشاءاللہ بیٹا بہت عمدہ سوال ہے. ایمان والوں نے آگ میں جانا قبول کیا، حق چھوڑنا قبول نہیں کیا. جان دینا قبول کیا، حق چھوڑنا قبول نہیں کیا. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سب کچھ چلا جائے ایمان نہ جائے. سب کچھ چلا جائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت نہ جائے. سب چیزیں نیچے رہیں گی، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم اوپر رہے گا. بے شک. سب باتیں نیچے رہیں گی، میری مرضی میری چاہت نیچے رہے گی، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم اوپر رہے گا. یہ سبق ہمیں مل رہا ہے. ہاں وہاں تو لوگ جان دینے کو تیار ہیں، ہم لوگ بستر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، نماز کے ٹائم پر سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. کیسے ایمان والے ہیں؟ سو چھوڑنے کو تیار نہیں. کیسی ایمان والیاں ہیں کہ بے حیائی فحاشی کے کاموں کا حصہ بن جاتی ہیں. ناچ گانے فلمیں ڈرامے کیا ہے آخر؟ یہ کوئی پاکیزہ کام ہے؟ یہ کوئی تقوی والوں کے کام ہے؟ یہ کوئی ایمان والوں کے کام ہے؟ سارا چل رہا ہے. تو بھائی غور کر لیں. بہت اچھا اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ ہمیں غور و فکر کی دعوت ہے اس سوال کے اندر. وہ جان دینے کو تیار ہیں، ہم تو گناہ چھوڑنے کو تیار اگر نہ ہو رہے ہوں تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جی بیٹا آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ ذکر ہوا ہلاکت خندق والوں کے لیے، تو خندق والوں پہ بھی کوئی عذاب آیا تھا؟ ماشاء اللہ. دو باتیں اس میں بیٹا، بڑا اہم سوال ہے. میں نے تھوڑا اشارہ تو کیا. جی. ان کے لیے سب سے بڑا عذاب کہاں ہے؟ آخرت کا عذاب ہے. بالکل. اور جہنم کی آگ میں جو جلے گا وہ ختم نہیں ہوگا، وہ جلتا ہی رہے گا جلتا ہی رہے گا. قرآن کہتے ہیں بار بار کھال دی جائے گی، بار بار اس کو عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو شہید ہو رہا ہے نا، بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے. آگ میں جلنا بڑا معاملہ ہے، سخت معاملہ ہے. لیکن حدیث میں ویسے ذکر آتا ہے عام جو بندہ، عام سے مراد وہ جو شہید، جس کو شہید کہا جاتا ہے، جس کو تلوار لگے، بلٹ لگے، جس کو جب قتل کیا جاتا ہے نا شہید کو، جو شہید ہو رہا ہے خدا کی خاطر راہ خدا میں، اس کو اتنی تکلیف ہوتی جتنا چیونٹی کے کاٹنے سے. ہمیں لگ رہا ہے اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے اس کی گردن کٹ رہی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ جل رہا ہے. حدیث میں آتا ہے اتنی تکلیف ہوتی جتنا کہ چیونٹی کے کاٹنے سے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. تو جو تو آگ میں کود گئے اللہ کی خاطر، ان کو تو تکلیف زیادہ نہیں ہوئی ہوگی. اور ان کافروں کے لیے، ان ظالموں کے لیے، خندقوں میں آگ دہکانے والوں کے لیے جو ایمان والوں کو جلانا چاہتے تھے، آخرت میں ایسا عذاب ہے کہ وہ آگ کبھی بجھے گی نہیں اور یہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا. ایک. دوسرا، مفسرین میں سے کچھ نے لکھا ہے دنیا میں بھی عذاب آیا. جب یہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں وہ جل رہے ہیں، ایمان والے جل رہے ہیں، دیکھو ایمان والے جل رہے ہیں، اسی آگ کے شعلے اٹھے ہیں اور ان کافروں پر آئے، مٹا دیے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے قوموں کو. پچھلی قوموں کے واقعات ہم نے نہیں پڑھے، اسی تسلسل میں سمجھ لیں. البتہ سب سے بڑا عذاب ان کے لیے آخرت میں، اور وہ ذکر اگلی نشست کی آیات میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات اور آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے. سورۃ النبا میں قدرت باری تعالی، وقوع قیامت، فرما برداروں اور نافرمانوں کا انجام ذکر کیا گیا ہے. یہ آخری پارے میں اب جو صورتیں ہیں ان کا ایک ایک موضوع، بلکہ ان کے موضوعات ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. سورہ نبا سے آخری پارے کا آغاز ہوتا ہے. ہم تھوڑا آگے چل رہے ہیں اور یہ ایک ایک موضوع جو ہے وہ آتا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو سورہ نبا میں قدرت باری تعالی، وقوع قیامت، فرما برداروں اور نافرمانوں کا انجام ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف، یعنی ٹھیک 3 باتیں آج بھی. سالوں سے پہلا نقطہ، خندق والوں کے لیے ہلاکت و بربادی کی وعید. اگلا نقطہ، خندقوں میں ایندھن جلا کر آگ دہکائی گئی، کیوں؟ ایمان والوں کو شہید کرنے کے لیے. اللہ اکبر. آخری نقطہ ہے حاصل مطالعہ کے ذیل میں، خندق والے اہل ایمان کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہ ظالم دیکھ رہے تھے اور اللہ ان کو دیکھ رہا تھا، اور اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا، اور سب سے بڑھ کر عذاب ان کے لیے کہاں ہے؟ آخرت میں. اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین کرام جائزے کی طرف، یعنی سیلف اسسمنٹ. اس حوالے سے 3 سوالات آج بھی ہیں. پہلا سوال، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے؟ وہ علی کل شیء قدیر ہے. آسمان ستاروں بھرا، اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت ہے. اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم حق والوں سے محبت اور ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ وہ تو ظالم تو جو حق والوں کو جلا رہے تھے، معاذ اللہ. ہم تو ایمان والے ہیں نا، تو ایمان والوں کو حق والوں سے محبت بھی کرنی اور ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے. تو یہ سوال پتہ ہے کیوں پوچھا ہے میں نے؟ ہم کس کو آج پسند کرتے ہیں؟ آج ہمارے آئیڈیل کون ہے؟
ہماری یوتھ کیا بننا چاہتی ہیں, ہم اپنے بچوں کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں, اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے رول ماڈل اور آئیڈیل کون ہیں. ٹھیک ہے, میں بار بار شاپ کی اور اس طرح کی جگہوں کی مثالیں نہیں دینا چاہ رہا, جا کے چیک کیجئے آج ہماری یوتھ کو کیا پکچر دکھائی جاتی ہے اور کون ہے جو ان ہے آج کل, کون ہے جو ان ہے. تو ہمارے آئیڈیل کون ہے, بہت بڑا سوال ہم سب کے لیے ہے. تیسرا اور آخری سوال جائزے کے طور پر, کیا ہم دین کی خاطر مشقتوں کو جھیلنے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ ہاں, اللہ اکبر, کیا میں عرض کروں, فجر کی نماز کے لیے بستر نرم گرم محسوس ہوتا ہے, ہمیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے نا جی, سود میں بڑی اٹریکشن نظر آ رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے سود کا معاملہ کرنا, چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہے. ذرا مشکل حالات آئیں گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو استقامت دے. لیکن غور طرف بات ہے, کیا ہم دین کی خاطر مشقتوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہے؟ دین پر عمل, دین کہتا ہے یہ غلط ہے تو غلط ہے, اس کو چھوڑنا پڑے گا مجھے, چاہے لاکھ مجھے اس کے اندر مزے اور نفع مل رہے ہوں. یہ بھی ہے, چھوڑو, وقتی طور پر نقصان ہو جائے, آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا. پھر ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ دین کی دعوت کو بھی تو عام کرنا ہے اور دین کے احکام کا نفاذ بھی تو کرنا ہے, اس کی جد و جہد بھی تو کرنی. اسلام میں مشقتیں آئے تو مشقتیں برداشت کرنی, جھیلنی. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب, سورہ ہود کی آیات 1 تا 60 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ زمین پر موجود ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے؟ درست جواب ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 12ویں پارے کے آغاز میں ہے, ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. رازق کون ہے؟ اللہ. تو ہم ٹینشن کیوں لیتے ہیں, حرام میں منہ کیوں ڈالتے ہیں لوگ, نافرمانی کے کاموں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ رازق تو اللہ ہے. پہاڑ کو کھولیں, کھودیں, چٹان کو توڑ کر دیکھیں, اس کے اندر بھی ایک کیڑا ملے گا جس کے منہ میں رزق کا دانہ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. تو درست جواب ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا, سورہ ہود کی آیات 61 تا 123 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں؟ سورہ ہود کی آیات 61 تا 123 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں؟ درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت, اس سے کہ وقت ہوا پروگرام کا مکمل. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے اور اخلاص سے نیت عطا فرمائے, علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم سب کو, ہماری پوری ٹیم کو, ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو, ہمارے قاضی صاحب کو, کیو ٹی وی کے انتظامیہ کو, تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سچے ایمان والوں جیسا ایمان نصیب فرما, ایمان کی گہرائی اور گہرائی عطا فرما, ایمان کے تقاضوں پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.